بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، سب کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ ہنستے مسکراتے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی آج کل بہت خوش ہوں کہ چلو یہ جب تک بچے ہیں تو خوش ہوں، اور پھر چلی جائیں گی تو پھر تو ہوگا نا تھوڑا سا اچھا۔ کل میں اس دن کی ویڈیو جب میرے بچوں نے آنا تھا، میں نے یہ ویڈیو ڈالی تھی نا، یہ آپ کو دکھایا تھا جس سے میں سپرے کر رہی ہوں۔ یہ بہت ہی اچھا ہے۔ یہ میرا جو فرنیچر ہے نا، یہ تو کم از کم میری پہلی شادی کا نا سن 2006 میں بنا تھا، اور آپ خود اندازہ لگا لیں خراب تو ہو ہی جاتا ہے ٹھوکریں کھا کھا کے جیسے میں نے کھائی۔ تو یہ وہ اس کو میں نے اس پہ داغ ہی داغ تھے، تو یہ والا جو سپرے ہے اس کو میں نے ڈال کر کپڑا مارا اور اتنا اچھا صاف ہوا نا۔ حالانکہ میں نے بہت جلدی کیا تھا کیونکہ میرے بچے آ رہے تھے، تو میں نے افطاری بھی بنانی تھی اس دن، تو پھر بھی بہت اچھا صاف ہوا ہے۔ تو یہ شیٹیں بھی اتاری ہیں، بہت گندی لگتی تھی، جتنا بھی صاف کر لو یہ شیٹیں گندی ہی لگتی تھی۔ تو وہ جو شیٹ میں نے آپ لوگوں کو دکھائی تھی نا پچھلی ویڈیو میں، وہ والی ڈالی ہے، ابھی آپ لوگ دیکھیں گے ساتھ ساتھ۔ وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا چپکنے والی ہے، نیچے سے کاغذ سا ہوتا ہے، اس کو اتارو اور ساتھ ساتھ چپکاتے جاؤ، بس اس میں ہوا نہ جائے، نہیں تو وہ اس میں نا وہ پڑ جاتی ہیں لائنیں شائنیں سارا کچھ۔ اچھا، میں بات کرنے لگی ہوں، کل میں نے وہ سسٹر فروا ہیں، ایک یوٹیوبر ہے، ان کے بارے میں، تو میں نے ان کے بارے میں غلط نہیں کہا، برا نہیں کہا ان کو، میں نے صرف ایک مثال دی ہے کہ وہ بھی تو باتیں کرتی ہیں، اپنے گھر کی ہی کرتی ہیں، اور ان کا چینل اتنا زیادہ گرو کر ہے۔ میں فیور نہیں کر رہی غیبتوں کی یا برائیوں کی، میں صرف بتا رہی ہوں۔ تو سب نے مجھے کہا ہے وہ بہت اچھی ہیں، مطلب میں نے ان کی بات کی تو میں نے ان کے خلاف بات نہیں کی، میں ان کو اس ٹائم سے جانتی ہوں جب ان کے کچھ 100 سبسکرائبر تھے، 150 200، تو ان کی میں نے ویڈیو میری سامنے آئی تھی پہلی دفعہ، تو میں نے بھی سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کو۔ اچھا، یہ شیٹ ہے، تو ہاں میں کہہ رہی تھی، تو وہ بہت اچھی سبسکرائبر ہیں۔ اللہ پاک، میں کہتی ہوں کسی بھی بیٹی بہو بہن کو، کسی بھی کو اتنی مشکل میں نہ ڈالے۔ سب سے پہلے تو میں یہی دعا کروں گی کہ یوٹیوب پہ نہ آئے کوئی بھی، بے شک نہ، اللہ پاک اتنا دے نا کہ کسی کو یوٹیوب پہ آنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ کوئی مستی سے یوٹیوب پہ بالکل بھی نہیں آتا، میں آپ لوگوں کو بار بار بتاتی ہوں، کوئی بھی جان بوجھ کر مستی سے نہیں آتا۔ ہاں، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنے فیم کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ کوئی یوٹیوب پہ آنا آسان، یوٹیوب بہت بڑا مشکل چیز ہے۔ پلیز آپ یہ نہ کہیے کہ میں ڈی موٹیویٹ کر رہی ہوں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یوٹیوب مشکل چیز ہے۔ اب ہاں، کل مجھے انکم کا پوچھ رہی تھی سسٹر، کل جب میں وائس اوور کر رہی تھی تو بار بار بینک سے کال آ رہی تھی، بار بار بیچ میں کال آ رہی تھی بینک سے، تو وہ مجھے اس لیے کر رہے تھے کہ میرے ہسبینڈ نہیں اٹھا رہے تھے، تو پھر مجھے کر رہے تھے۔ ان کو پھر پتہ چل گیا کہ یوٹیوب چینل میرا ہے۔ پہلی دفعہ جب میں نے ان سے فون پہ بات کی تو کہتے ہیں ہم آپ کو کچھ نہیں بتائیں گے، سر کو بتائیں گے، لیکن اب وہ میرے ساتھ ہی رابطہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس دن بھی میں گئی ہوں تو میں نے ان کو اسکرین شاٹ دی ہیں۔ اچھا، جو نئے یوٹیوبر ہیں ان کو میں بتا دوں کہ ان کے لیے بہت آگے مسئلے اس طرح بنیں گے کہ جب پہلی انکم آتی ہے نا تو اچھا، سب ٹیک یوٹیوبروں نے، میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، سب ٹیک یوٹیوبروں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ آپ کسی کا بھی اکاؤنٹ نمبر دے دو، ایڈسنس میں نام اپنا دے دو، اکاؤنٹ نمبر کسی کا بھی، ایسی بات نہیں ہے۔ مسلم اسلامی بینک ہے، MCB، وہ لوگ نہیں مانتے اس چیز کو، وہ میں نے وہی اکاؤنٹ کھلوایا ہے، وہ لوگ نہیں مان رہے، یا اللہ کی طرف سے ایسے ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں آپ کے ہسبینڈ پہ کے اکاؤنٹ میں پیسے آپ کے نہیں آئیں گے، اپنا اکاؤنٹ کھلواؤ۔ میں نے کہا میرے سبسکرائبروں کی بات لگتا ہے سن لی ہے بینک والوں نے بھی، اور وہ کہتے ہیں نہیں آ سکتی، ہمارے بینک میں کا رول نہیں ہے یہ۔ تو آپ کا نام سدرا سامنے آ رہا ہے سلپ کے اوپر، اور اکاؤنٹ نمبر اختر کے نام سے آپ کے ہسبینڈ کے، تو آپ اس طرح کرو، اپنا اکاؤنٹ کھلاؤ، ورنہ یہ پیمنٹ واپس چلی جائے گی، بہت مشکل ہو گئی ہے۔ پھر اچھا، پھر بینک جاؤ نا تو سب سے پہلے وہ آپ سے ثبوت مانگیں گے، وہ ایسا کہ جو پیمنٹ بھیجی ہے نا یوٹیوب والوں نے آپ کو، وہ جو یوٹیوب نے کہا ہے نا ہم نے ٹرانسفر کر دیا آپ کی پیمنٹ، وہ والا ہے، وہ والے اسکرین شاٹ مانگتے ہیں۔ میں نے وہ دیے ہیں تو وہاں پہ سدرا طارق تھا، تو پھر انہوں نے کہا جی آپ نام چینج کریں۔ میں نے کہا ایڈسنس میں تو کسی صورت نہیں ہو سکتا، ہاں تب ہو سکتا تھا جب میرا چینل مونیٹائز نہیں ہوا تھا، ہونے جا رہا تھا، اب نہیں ہو سکتا، ہاں اکاؤنٹ میں ہو سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اپنا اکاؤنٹ کھلواؤ۔ میں نے کہا پھر مسئلہ وہی ہے، میرا شناختی کارڈ نہیں ہے، پہلے شوہر کے نام پر ہے،
اب ایسا کرو پہلے شوہر کے نام پر ہے تو رہنے دو، میرے ابو کے نام پر یا میرے نام پہ بنا دو۔ تو وہ کہتے ہیں اچھا آپ آئیے گا، تو میں پیر والے دن جاؤں گی۔ اور باقی انہوں نے کیا کیا ہے کہ میرے سے اسکرین شاٹ لیے ہیں دوبارہ، کل وہ بار بار فون کر رہے تھے، اسکرین شاٹ منگوائی ہے۔ اب یہ نئے یوٹیوب پر بات کو سمجھ جائیں اچھے طریقے سے، اسکرین شاٹ منگوائی ہے اور وہاں پہ دیکھا، اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کا پرنٹ نکلوائیں، اسکرین شاٹ میں ہے کہ ہم نے سدرا طارق کو پیمنٹ ٹرانسفر کر دیا اس اکاؤنٹ نمبر پر، اور اکاؤنٹ نمبر پہ میرے ہسبینڈ کا نام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ سلپ اس کو کاپی کروائیں، جا کے نکلوائیں موبائل سے کاپی، جب پرنٹ کروانے کے لیے دیں گے تو وہاں پہ سدرا کا نام ہٹا کے اختر کا لکھوائیں۔ اس طرح نام چینج ہوا ہے اور اس طرح وہ سلپ گئی ہے بینک، اور اب دیکھیں کل یا پرسوں تک انشاءاللہ آئی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی، انکم جتنی بھی ہوئی جیسے بھی ہوا۔ کل ایک سسٹر نے کہا کہ ہمیں ویوز کا اندازہ لگانا ہے، تو سسٹر میں ضرور کروں گی، جتنی بھی ہوئی جیسے بھی ہوئی میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی کل کو کامیاب کرے گا، تو آپ لوگوں کو بھی یہ مشکلیں نہ ہو کہ پہلی پیمنٹ آنے میں کتنی مشکل، کتنی آزمائش ہوتی ہے۔ میں تو سمجھتی تھی کہ بس چینل مونیٹائز ہو گیا جی اور ڈالر بننے شروع ہو جائیں گے، ہم سب یہی سمجھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پیمنٹ فوراً بینک آ جائے گی اور نکلوا لیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو پہلے تو سب سے پہلے اپنا ہی اکاؤنٹ آپ نے کھلوانا ہے، اگر آپ اپنا نہیں کھلوا لے تو پھر یہی، مجھے باقیوں کا نہیں پتہ، ایم سی بی میں یہی ہے، کیا پتہ باقیوں میں بھی یہ ہو، تو آپ بھی احتیاط کیجیے گا۔ اس لیے میری پیمنٹ ابھی تک نہیں آئی، تو وہ ان کا بار بار کال آ رہی تھی کل بھی وائس اوور کرتے ہوئے۔ اچھا کوئی میرے چینل پہ نہیں ہوا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ تو یہ میں نے بیڈ شیٹ بھی چینج کر دی، یہ وہ ساری سامنے دیکھے میں نے چپکا کے لگا دی ہیں ساری، اور یہ جو سپرے سامنے پڑا ہے نا پھول کے پاس، یہ والا، اس سے میں نے یہ سارا فرنیچر صاف کیا اور اتنا اچھا صاف ہوا ہے۔ صاف ہو تو کتنا دل ٹھنڈا ٹھنڈا خوش خوش رہتا ہے، یقین کریں کمرے میں آنے کو دل بھی کرتا ہے، ایسے پرسکون سا رہتا ہے۔ تو اچھا میرے پاس تکیے کے چھاڑے ایسے ہی رنگ برنگے ہیں، جو اللہ کا شکر الحمدللہ ہے۔ ایک کمرہ میں لینے کو لے لوں، کل آپ نے میرے پاس ڈبے بھی دیکھے ہوں گے رنگ برنگے، لینے کو لے لوں، لیکن میری جان میرے پاس جگہ نہیں ہے۔ جب گھر اللہ پاک دے گا نا پھر لوں گی، ڈبے بھی لے لوں گی، تکیوں کے چھاڑے بھی لے لوں گی، بیڈ شیٹس بھی اور لے لوں گی، سب کچھ لے لوں گی، سنبھالنے کی جگہ نہیں ہے۔ ایک الماری ہے اس میں نے وہی جو پہلے والی بیڈ شیٹیں ہیں ٹھپ ٹھپا کے رکھی ہوئی ہیں، اسی میں میرے کپڑے ہیں، جنت کے کپڑے ہیں، سویٹریں ہیں، سب کچھ ہے، اور اسی میں سب کچھ ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں سارا سپرے کر رہی ہوں، اور اس میں اچھا ہاں میں اپنے آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ کیمرے میں موٹی لگ رہی ہوں۔ کل میرا بھائی آیا تو کہتا ہے باجی آپ کمزور ہو گئی ہیں، چہرہ آپ کا چھوٹا سا ہو گیا ہے، تو میں کیمرے میں بہت ہی موٹی لگتی ہوں، ان گولیوں سے واقعی فرق پڑتا ہے، جو پتہ نہیں وہ ایک سسٹر کہہ رہی ہیں وہ 3 مہینے سے کھا رہی ہیں، ان کو پڑا یا نہیں پڑا، لیکن مجھے تھوڑا بہت پڑا ہے۔ اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ بھی مٹی کتنی ہے، اوپر ہے نا ممٹی میں سامنے کھڑکی ہے، اور باہر ٹرک ٹرالے ہر ٹائم گزرتے ہیں، ہر ٹائم۔ میں کہتی ہوں ایک ٹرین نہیں گزرتی، باقی ہماری گلی سے سب کچھ گزرتا ہے، ٹرین کا بس نہیں چلتا تو وہ بھی گزر جائے۔ تو یہ یہاں پہ یہ مٹی میں کہتی ہوں گھسی ہوئی ہے، صحیح گھسی ہوئی ہے۔ اس دن ٹائم تھوڑا تھا پھر بھی میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس کو صحیح صاف کر سکوں، بس بچیوں کی خوشی تھی کہ بچیاں آئیں گی تو تو وہ جاتی ہیں، لیکن جب رات ہوتی ہے تو جب دوسرا دن ہوتا ہے میں کہتی ہوں کیوں دن گزر رہے ہیں، کیوں گزر رہے ہیں، میرے پاس رہ جائے نا، لیکن ان کے اچھے مستقبل کے لیے مجھے ان کے باپ کے پاس بھیجنا ضروری ہے، کیونکہ اپنا باپ اپنا ہوتا ہے، اپنی ماں اپنی ہوتی ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ تو آج افطاری میں ہم بنائیں گے پلاؤ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی، اور بھی میں نے بہت ضروری بات کرنی تھی، مجھے اب بھول گئی ہے، ایک تو باتیں بھول جاتی ہیں۔ اچھا یہاں پہ میں کانی آنکھ کر کر کے کیمرے کو بھی دیکھتی ہوں، آپ لوگوں کی بھی عادت ہوگی کیمرے کو دیکھنے کی، تو ساتھ ساتھ یہ کر رہی ہوں، ساتھ ساتھ کیمرے کو دیکھ رہی ہوں۔ کیمرے کو اس لیے دیکھتی ہوں کہ برقع پہن کے کام ہوتا نہیں ہے، لیکن اچھا نہیں لگتا نا، اب ٹرائی پوڈ میں نے میرا حال دکھایا ہے تو اس لیے احتیاط کرنی پڑتی ہے دیکھنے میں۔ اچھا وہ اصل میں باہر جنت رولا ڈال رہی تھی تو میں نے نہیں پتا میں نے پیچھے کیا بولا کیا نہیں، ہاں میں نا فروا کی بات کر رہی تھی، بات بھول جاتی ہوں، تو میں کہہ رہی تھی کسی کو بھی اللہ پاک یوٹیوب پہ نہ لائے، بلکہ کسی کو بھی اللہ پاک جاب پہ مجبور نہ ہو، کوئی بھی عورت نوکری پہ مجبور نہ ہو۔ عورتیں دیکھو لوگوں کے گھروں میں بھی کام کر کے اپنے بچے پال رہی ہیں،
عورتیں کیا سے کیا کام کر رہی ہیں، اور کچھ تو جو نہیں کرنے والے وہ بھی کر رہی ہیں۔ جنت نہیں بولو نا بیبی، نو نو، اوکے اوکے۔ اچھا یہ جو میری بیٹی ہے، میں نے اس دن بتایا کارٹون دیکھ دیکھ کے نا انگلش بولنا شروع ہو گیا ہے۔ مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آتی، لیکن تھوڑی بہت سمجھ آ جاتی ہے، تو اس کو شکر ہے میری اردو کی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو ہاں، عورتیں میں کہتی ہوں کچھ بھی کام کاری مجبور جو ہوتی ہے نا مائیں، تو وہ کچھ بھی اللہ نہ کرے کہ ہم یا کوئی بھی میری بہن اس مقام تک پہنچے کہ اس کو کچھ ایسی غلطی کرنی پڑے اور پیسہ کمانا پڑے۔ یہ یوٹیوب پہ بھی بہت سی ایسی ہیں کہ جن کے چینل مطلب میں ان پہ بات نہیں کر رہی جو سامنے آتی ہیں، بلکہ بہت سے چینل ایسے ہیں جو دیکھنے کے لائق نہیں ہیں۔ ان کے بیٹھنے کا انداز، ان کی جھاڑو لگانے کا انداز، وہ صفائیاں کرتی ہیں تب بھی عجیب طریقے سے کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ چیز میں کہتی ہوں نا میری نہ ہو، بس میں اس لیے بار بار کیمرے میں دیکھتی ہوں۔ دور ٹرائی پوڈ لگا ہوتا ہے تو میں بار بار دیکھتی ہوں کہ کچھ ایسا ویسا غلط نہ ہو جائے مجھ سے۔ تو یہ نہیں کہ اللہ معاف کرے مجھے کسی بندے کا ڈر ہے، مجھے اللہ پاک کا بھی ڈر ہے، اور مجھے اچھا بھی نہیں لگتا کہ اس طرح ہو۔ تو کسی کو بھی اللہ پاک نہ یوٹیوب پر لائے، نہ کسی کے گھروں میں کام کرے، نہ ہی وہ کسی سے مانگے۔ اللہ پاک اتنا دے نا، ہسبینڈ اتنے اچھے ہوں سب کے، جو دیکھ رہی ہیں نا میرا چینل، سب کے اللہ پاک نصیب اچھے کرے، سب کے نصیب اچھے کرے۔ اور شوہروں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے، میں نے آج تک جتنے دیکھے ہیں ان میں سے بہت کم شوہر ایسے ہیں جو سنے ہیں، جو دیکھے ہیں، پھوپھے چاچے مامے، دور دراز کے رشتہ دار، جو بھی، ایسا کوئی نہیں کہ جو سارے کما کے اپنی بیوی کے ہاتھ میں لا کے رکھتا ہو اور کہتا ہو کہ تم خرچہ کرو اور تم مطلب گھر چلاؤ اور مینیج کرو۔ وہ خود ہی چلاتے ہیں۔ اگر عورتیں مانگتی ہیں تو اکثر اوقات دیکھیں، آپ لوگ دیکھو گے تو پلیز یہ نہیں کہیے گا میں جھوٹ بول رہی ہوں، اکثر مرد ایسے ہی ہوتے ہیں جو عورت کو بار 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 مانگنے پہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں دودھ دیتا تو بھی مینگنا کر کے، وہ حساب کر کے دیتے ہیں مرد۔ تو اس لیے پھر عورت مجبور بھی ہو جاتی ہے، اور کچھ پھر اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی یوٹیوب پر آتی ہیں۔ اور وہ جو کہتی ہیں نا ہم ہسبینڈ کو سپورٹ کرنے کے لیے آتی ہیں، ان کی بھی مجبوری یہی ہوتی ہے۔ میں تو صاف بتاؤں گی، میری بھی جو ہے، ہر کسی کی یہی ہوتی ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ ہم اپنا کما کے تو اپنی مطلب جیسے کہ اب مجھے کوئی چیز ضرورت ہے تو میں لے کے آ سکوں۔ یہ ہو گیا میرا کمرہ صاف، آپ لوگ بتائیے گا کیسا صاف ہوا ہے۔ یہاں پہ جھاڑو نہیں لگایا تھا، تو جھاڑو بعد میں لگایا ہے، شاید اس کی ویڈیو نہیں بنائی۔ مجھے جھاڑو لگاتے ہوئے ویڈیو بنانا اچھا نہیں لگتا۔ یہ دیکھیں شیٹ، لیکن مجھے یہ پسند نہیں آئی، ایسے سگریٹوں کی کلیاں نہیں ہوتی جیسے، کلر نہیں پسند آیا۔ کہہ رہی ہوں چلو گزارا کرتی ہوں، پھر اللہ پاک کرے گا، کرم کرے گا تو انشاءاللہ بدل لیں گے۔ تو یہ 250 کی مجھے ملی ہے $1 شاپ سے، تو آپ لوگ بالکل یہ نہ لائیے گا۔ یہ اتنی تھوڑی تھی، 2 سائڈ ٹیبلوں پر ڈریسنگ پہ نہیں آئی تھی پوری۔ میری سوتن لے کر آئی ہیں 250 کی، اتنی زیادہ، میں کہتی ہوں آدھی دیوار پہ لگ جائے۔ اور یہ آ گئی تھی میری بیٹیاں، اور اب میں جا رہی ہوں، خدا حافظ۔